بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں سلام۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ لاہوریوں کو رنگ باز کہہ کر بلاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی شاید درست طور پر یہ جانتا نہیں کہ اس اصطلاح، اس نام رنگ باز کا آغاز کہاں سے ہوا ہوگا۔ آج کی بیٹھک میں ہم آپ کو اس ترکیب کا پس منظر بتائیں گے، تو آئیے بیٹھک شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں لاہور دنیا میں نیل کی سب سے بڑی منڈی ہوا کرتا تھا۔ اکبر نے لاہور کے قلعے سے ذرا فاصلے پر ہندوستان میں نیل کی پہلی باقاعدہ منڈی قائم کی۔ یہ منڈی اکبر کے نام پر اکبری منڈی کہلائی، اور اسی وجہ سے اس سے ملحقہ علاقے کو رنگ محل کہا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ بات یہ کہ لاہور کے مضافاتی علاقے یعنی موجودہ ساہیوال وغیرہ کو نیلی بار بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں نیل کے پودے اگائے جاتے تھے۔ لوگ ان پودوں کا ست نکالتے، اس ست کو بڑی بڑی کڑاہیوں میں ڈال کر پکایا جاتا، اس کا پاؤڈر اور ڈلیاں بنائی جاتی۔ یہ ڈلیاں ٹوکریوں اور بوریوں میں بند کر کے اکبری منڈی میں پہنچا دی جاتی۔ یہاں کے تاجر انہیں بیچتے اور یہ مختلف ذرائع سے ممبئی اور کلکتے پہنچا دی جاتی۔ وہاں سے انہیں فرانسیسی اور اطالوی تاجر خرید لیتے، جہازوں میں بھرتے، اور یہ نیل بعد میں اٹلی کے ساحلی شہر جینوا، یاد رہے یہ جینیوا نہیں بلکہ جینوا ہے، جس کے سپیلنگ GENOA ہیں، میں پہنچ جاتا تھا۔ جینوا فرانسیسی شہر نیم کے قریب تھا۔ جینوا اطالوی شہر ہے، جبکہ نیم یا ڈی نیم فرانسیسی شہر۔ یہ دونوں شہر ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں۔ ڈی نیم میں ہزاروں کھڈیاں تھیں، ان کھڈیوں پر موٹا سوتی کپڑا بنا جاتا تھا۔ جینوا کے تاجر لاہور سے لے جائے ہوئے نیل کو ان کپڑوں پر چڑھاتے اور کپڑا نیلا ہو جاتا۔ وہ نیلا کپڑا بعد ازاں درزیوں کے پاس پہنچتا۔ درزی اس کپڑے سے مزدوروں اور فیکٹری کے ورکرز کے لیے پتلونیں تیار کرتے۔ وہ پتلونیں بعد ازاں جینوا شہر کی وجہ سے جینز کہلانے لگیں۔ جینز پتلونیں پوری دنیا میں مشہور ہو گئیں، تو ڈی نیم شہر کے تاجروں نے جوش حسد میں اپنے کپڑے کو ڈی نیم کہنا شروع کر دیا۔ یہ ڈی نیم کپڑا آہستہ آہستہ ڈینم بن گیا۔ جینز اور ڈینم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہوئے اور پھر یہ ڈینم جینز بن گئے۔ گویا جینز کی تیاری کے 3 عناصر تھے: ڈی نیم کا کپڑا، لاہور کا نیل اور جینوا کے درزی۔ مغلوں کے دور میں اگر لاہور کا نیل نہ ہوتا تو شاید جینز نہ بنتی، اور اگر بنتی بھی تو کم از کم لاہور کے نیل کے بغیر یہ نیلی نہ ہوتی۔ جینز کا نیلا پن لاہور ہی کی مہربانی تھا۔ آپ آج بھی انگریزی کی پرانی ڈکشنریاں نکال کر دیکھیے، آپ کو ان ڈکشنریوں میں نیل کا نام لاہوری ملے گا۔ گورے اس زمانے میں نیل کو لاہوری کہا کرتے تھے۔ یہ رنگ بعد ازاں انڈیا کی مناسبت سے انڈیگو بھی کہلایا۔ فرانسیسی، اطالوی، پرتگالی اور ولندیزی نیل کے حصول کے لیے ہندوستان آیا کرتے تھے۔
جبکہ برطانوی افیون کے لیے یہاں آتے تھے۔ وہ الگ بات کہ بعد میں برطانویوں نے پورا ہندوستان اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب نیل لاہور کی سب سے بڑی تجارت تھا اور یہ لاہوری یا انڈیگو کہلایا کرتا تھا۔ لیکن پھر لاہور کے لاہوری نیل کو گویا نظر لگ گئی۔ مغلوں نے نیل پر بے جا ٹیکس لگا دیا۔ یورپ نے مصنوعی رنگ ایجاد کر لیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے فرانسیسیوں، اطالویوں، پرتگالیوں، ولندیزیوں کو مار کر برِ صغیر سے بھگا دیا، اور یوں نیل کی یہ زبردست صنعت زوال پذیر ہو گئی۔ نیل لاہوری نہ رہا، مگر لاہور کے شہری آج بھی رنگ باز کہلاتے ہیں۔ دراصل لاہوریوں کو یہ خطاب بمبئی اور کلکتے کے تاجروں نے دیا تھا۔ ہندوستان میں اس وقت مجموعی طور پر فارسی زبان رائج تھی۔ کسی بھی پیشے سے وابستہ لوگوں کو باز کہا جاتا تھا۔ مثلاً پتنگ بنانے والے پتنگ باز اور کبوتر پالنے والے کو کبوتر باز کہا جاتا تھا۔ اس مناسبت سے رنگ بیچنے والے رنگ باز ہو گئے۔ نیل کی صنعت سے وابستہ اہل لاہور کو رنگ باز کہنے لگے۔ اس زمانے میں لاہور کی زیادہ تر آبادی نیل کی صنعت سے وابستہ تھی، چنانچہ پورا لاہور ہی رفتہ رفتہ رنگ باز کہلانے لگا۔ یہ رنگ بازی آج بھی اہل لاہور کے مزاج کا حصہ ہے، لیکن بعض اوقات لوگ اسے لاہوریوں کی توہین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو اس کا استعمال بطور توہین کرتے ہیں شاید وہ بھی غلط کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی لاہوری رنگ باز کہلانے پر ناراض ہوتا ہے تو شاید اس کا غصہ بھی کسی حد تک بے جا ہے۔ لاہوریوں کو چاہیے کہ ماضی میں ملنے والے اس خوبصورت رنگین نام کو فخر سے اپنے نام کا حصہ سمجھا کریں اور شرمندگی کی بجائے اس پہ فخر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیٹھک کے مستقل مہمان بن جائیے۔ شکریہ۔